ہمارے پاس ایک ایسی سواری ہے کہ جو ہمیں رب کے قریب لے جاتی ہے کہ جسے براق کہتے ہیں، اور اس سواریوں کی نشاندہی بزرگوں نے مختلف اور بہت احسن انداز سے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں یہ تمہارے لیے بہترین سواریاں ہیں کہ جو تمہیں رب کے قریب لے جاتے ہیں اور اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج یعنی کہ سفر ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور اس پر سوار ہو کر اس اسم اعظم کی روشنی میں اپنے رب کی طرف کا سفر کرتا ہے تو اس کے تمام رستے سمیٹ دیے جاتے ہیں اور اس پر معرفت الہی کے تمام دریچے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے اس کی زبان پر ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کا سینہ جب کشادہ کر دیا جاتا ہے تو علم کے وہ موتی ان خزانوں کی صورت میں جب باہر نکلتے ہیں تو سننے والے کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، کہ جو تمام اہل سلوک کی عقلوں سے بالکل ماورا ہوتا ہے۔ یقیناً یہی وہ 5 خزانے ہیں کہ جو اپنی روشنی سے ہمارے من کے روشنی کو اور روشن کر دیتے ہیں کہ جس سے ہماری عقل کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان عقلوں کے دروازے کھولنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے وہ دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلے ہوتے، کہ جن کو کھولنے کے لیے لوگوں نے کئی سالوں کی ریاضتیں کی، کہ جن کو کھولنے کے لیے لوگوں نے سالوں سال ضرب دی، کہ جن کو کھولنے کے لیے لوگوں نے خلوت نشینی اختیار کی، کہ جن کو کھولنے کے لیے لوگوں نے جنگلوں کی طرف رخ کیا، کہ وہ بند دریچے کہ جن کو کھولنے کے لیے اولیاء کاملین نے پہاڑوں کا رخ کیا، جنگلوں کا رخ کیا، بیابانوں کا رخ کیا۔ تو یہی وہ 5 خزانے کہ جو گھر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ آپ کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہیں، بالخصوص اس کی روشنیاں کہ جو انسان کو بلند سے بلند مقام تک پہنچا دیتی ہیں، یعنی کہ انسان اپنی محنت اور ریاضت سے اس مقام پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا کہ جس رستے سے انسان یکدم اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب بزرگوں کی زبان مبارک سے یہ 5 خزانوں کا نور جاری ہوا تو اس نے کبھی کہیں قرار نہیں پکڑا، اور یہ ایک بحر بے کراں سمندر کی طرف بھڑکتے ہوئے اور بے چینی پیدا کرتا ہوا سمندروں کے تلاطم میں بے قرار روح کے مانند جب وہ تنہا بھٹک رہا تھا تو اسی کی روشنی نے اس کے من کو قرار دیا، اس کے روح کو سکون دیا، اور پھر وہ اسی روشنی کو تھام کر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہو گیا، اور جب اپنے مقام پر پہنچا اور جب اس کو قرب کی وہ گھڑی نصیب ہوئی تو وہیں پر کامیابیوں نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا لیا، اور پھر وہی وصال کی شب، پھر وہی ملاپ کا منظر، پھر وہی معاملات، وہی حالات کہ بہاروں پھول برساؤ کہ میرا محبوب آیا ہے۔ ایسی کیا ترتیب ہے اور کیا طریقہ ہے، اور یہ 5 خزانے پنج تن پاک کے قلب اثر سے اس کا خصوصی فیض ہے کہ جیسے انسان قدم بقدم چلتا ہے، کہ جیسے انسان قلب سے قلب ملا کر چلتا ہے، جیسے انسان ایک دوسرے کی آنکھوں سے روشنیاں پاتا ہے اور سکون اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اب اس عمل کو آپ نوٹ کریں۔ سب سے پہلا کہ 5 خزانے یعنی کہ 5 پنجتن پاک کی عظیمت آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ پہلا کہ محمد وسیلۃ لی اسأل بہ نورا و ہدیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں نور اور ہدایت مانگتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ وہ لمحہ ہے جہاں دل لا الہ کی وادی سے گزرتا ہوا الا اللہ کی تجلی میں داخل ہوتا ہے، اور جو اس کے بیچ کا جو دروازہ وہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ وہ چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جسے دیکھ کر صحابہ اسلام لے آئے، کہ وہ دل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کی روشنی ہے۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کو پہچاننے کا نام تک معلوم نہ ہوتا۔ یاد رکھو یہ وہ عظیمت ہے جو دروازہ ہے کہ جہاں بندہ ہر اندھیرے میں یہ کہہ کر چراغ جلائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے صدقے اللہ سے مانگتا ہوں دل کو روشن کر دے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ نے اس دعا کو کرنا ہے، اسأل بہ نورا و ہدیٰ۔ یہ آپ نے زیادہ نہیں، ہر نماز کے بعد اس کو 5 مرتبہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد جتنا دل کرے پڑھ لینا، لیکن کم سے کم 5 مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا۔ اب دوسری اس کی عظیمت کیا ہے؟ علی وسیلۃ لی اسأل بہ قوۃ و امانہ،
یعنی علی میرے وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں قوت اور حفاظت مانگتا ہوں۔ یاد رکھو کہ اگر جس راہ پہ تم چل رہے ہو، جس کو سلوک کی راہ کہتے ہیں، جسے طریقت کی راہ کہتے ہیں، اگر طریقت کی راہ تلوار کی دھار جیسی ہے تو علی وہ ہاتھ ہیں کہ جس نے ذوالفقار کو تھاما ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ قوت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور امان علی جیسے ولایت کے سائے میں ہی ملتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کے دل میں وہ راز تھے کہ جنہیں علماء ظاہر نہ حاصل کر سکے، نہ پا سکے، مگر اہل دل نے ان کی ولایت کی چمک سے فیض پایا، اور ایسا فیض پایا کہ جس کی روشنی آج بھی پھیلا رہی ہے اور آج بھی پوری دنیا میں قائم ہے، کہ جب آپ ظہر کی نماز کے بعد یہ عظمیت پڑھتے ہیں علی وسیلۃ لی اثقال بقوۃ و امانہ 5 مرتبہ، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس وقت زیادہ فائدہ دیتی ہے کہ جب آپ باطن سے لڑ رہے ہیں، اپنے اندر کی لڑائی سے لڑ رہے ہیں، نفس، وسوسے، دشمن، کہ جب ان کے خلاف لڑ رہے ہوں، اور وہ ظاہر کہ جو باطل کے خلاف جنگ ہو تو جب آپ اس صدا کو بلند کرتے ہو اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، تو وہ دعا آپ کی مقبول بارگاہ بنتی ہے۔ کیوں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ یہ ظہر کی نماز کے بعد یہ عظیمت آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے عظیمت پڑھنا ہے فاطمۃ وسیلۃ لی اسأل بہا سکینۃ و رحمۃ، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں سکون اور رحمت مانگتا ہوں۔ یاد رکھو کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنچل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشبو کہا۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو دیکھ لیں اور اس میں تاکہ کوئی کوتاہی نہ ہو۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی ذات دنیا کی تمام عورتوں کے لیے حیا اور پاکیزگی کا میزان ہے۔ جو ان سے محبت کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ عصر کی نماز مکمل کرنے کے بعد کم سے کم 5 مرتبہ ضرور ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا کریں، یہ عمل پڑھیں، اور پھر چاہیں تو ایک تصویر مکمل کر لیں، چاہیں تو جتنا چاہیں پڑھ لیں اس کو۔ اب عظیمت حسنی جسے کہتے ہیں، الحسن وسیلۃ لی اسأل بہ رزقا و برکہ، یعنی حسن میرے وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں رزق اور برکت مانگتا ہوں، ان کے وسیلے سے میں رزق اور برکت مانگتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن کے دل جیسا دل ہو جائے تو دنیا کی طلب دل سے ہی نکل جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کہ جو شخص کم سے کم 5 مرتبہ اس عظیمت کو پڑھتا ہے وہ اپنی مراد کو پاتا ہے۔ جو رزق میں پریشان ہو، تنگی، بس اب تو لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، جو شخص پریشان ہو، رزق کی تنگی ہو اور وہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اب وہ رزق جو علم کی صورت میں ہے، وہ رزق جو اولاد کی صورت میں ہے، وہ رزق جو مال اور اسباب کی صورت میں ہے، اس میں اس کو کشادگی عطا ہو، اس میں اس سے خیر کثرت عطا ہو، تو وہ حضرت امام حسن علی مقام آپ کے وسیلے سے اپنے رب سے اس طرح دعا کرے اور اس نماز کے بعد کرے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو وہ عمل تعلیم و تربیت کر رہا ہوں کہ جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی عادت بن جائے گی، اور جب آپ کی عادت بن جائے گی پھر جب اس کے اسرار اور رموز کھلنے لگیں گے تو آپ خود بولیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے واقعی ہمیں کوئی راز کی چیز دی۔ ہر چیز کی کشادگی کے لیے، چاہے آپ کا ظاہری علم ہو، چاہے آپ کو باطنی علم کی طلب ہو، چاہے آپ کو دنیاوی حاجت کی طلب ہو، چاہے آپ کو کاروبار کی طلب ہو، چاہے آپ کو کسی بھی جائز چیز کی طلب ہو، اب جب آپ امام حسن علی مقام کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، بالخصوص مغرب کی نماز کے بعد، آپ کمال کو پہنچتے ہو۔ پانچویں عظیمت جو ہے وہ حضرت حسین علی مقام، یعنی کہ حسین وسیلۃ لی اسأل بہ نصرا و ثبوتا، یعنی کہ حسین میرے وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں مدد اور ثابت قدم مانگتا ہوں، استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، رضا و تسلیم کے لیے، تسلیم و رضا کے لیے، کہ ہر چیز کی نعمتوں کے ٹھہراؤ کے لیے، کسی بھی بے قرار چیز کو قرار میں لانے کے لیے، اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ چاہتے ہو کہ وہ نعمتیں آپ کی اولادوں کو بھی ملیں، وہ اولادیں جو آپ کی قلبی ہیں، وہ اولادیں جو آپ کی نسبی ہیں، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد صرف 5 مرتبہ اس وسیلے سے دعا کرو، پھر جتنا چاہو پڑھ لو، کہ جس طرح تسبیح فاطمہ کی تعداد ہے نا کہ ہم 33 34 پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں ثواب ہی ہے، بالکل اسی طرح آپ 5 مرتبہ اس وسیلے سے اپنی نمازوں میں مکمل ہونے کے بعد آپ دعا کرو، کم سے کم 5 مرتبہ، اس کے بعد جتنا چاہے پڑھ لو۔
کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ روحانیت کے رستے پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کو استقامت ملتی ہے، استقامت نصیب ہوتی ہے اس کو۔ استقامت کا ملنا ہدایت ہے، اور ہدایت کیا ہے کہ ھدی للمتقین الذین، کہ ہدایت متقیوں پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اذیتوں سے بچاتے ہیں، کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو نیکی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں کہ جو خود تو نیکی کی دعوت دیں اور خود اس پہ عمل نہ کریں۔ کہ لوگوں تم کو کیا ہو گیا کہ تم وہ خود کیوں نہیں کرتے جو دوسروں کو کرنے کو کہتے ہو؟ کیوں؟ حالانکہ تم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تم تو جانتے ہو، تم تو پہچانتے ہو کہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیکی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، اور بروں کی صحبت تمہیں گمراہی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ نیکوں کی صحبت اللہ کے وہ دوست ہیں کہ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیروں سے نکال کر، اندھیروں کا سینہ چیر کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ نیکوں کی صحبت ہے، مرشد کاملین کی صحبت ہے، علماء کاملین کی صحبت ہے، اور یہ اللہ کی صحبت ہے۔ اور اگر آپ کو یہ صحبتیں میسر نہیں تو پھر آپ کے حال پر رحم آتا ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم کیسے مرشد کاملین کو تلاش کریں کہ جن کی صحبت ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ جب تک آپ کو